پاکستانیوں، آج میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کیس کو جو 2011 میں فائل ہوا تھا اب فکس کر دیا ہے منڈے کو۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانیوں، آج میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کیس کو جو 2011 میں فائل ہوا تھا اب فکس کر دیا ہے منڈے کو۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے کیا فیصلہ کیا آئے گا، لیکن اس فیصلہ پہ آنے سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ واقعی ضرورت ہے، بہت اہم ہے، چونکہ ایک سٹنگ جج جو اس وقت جج تھے جیسے نسیم حسن شاہ نے آ کر کے میڈیا میں آ کر کے ایڈمٹ کیا کہ اس وقت کے ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے مجبور کیا تھا اور وہ انڈر پریشر آ کر کے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائی تھی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پریشر میں اگر ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر کو انڈر پریشر آ کر کے پھانسی کی سزا دی جا سکتی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے تاریخ کو درست کرنا تو بہت ضروری ہے، آپ اس پہ ججمنٹ دیں، بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو پریشر ڈالے تھے کیا آج وہ نہیں چل رہے؟ کیا آج، کیونکہ ایک کہا جاتا ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، مردہ یزید کو برا بھلا کہنا بہت آسان ہے، زندہ یزید کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، اور حسینیت اس کا نام ہے کہ آپ سچ بولیں زندہ یزید کے سامنے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، میں ذرا کمپیریزن کرنا چاہ رہا ہوں، اس وقت بھی بہت ظلم ہوا، اس وقت بھی لوگوں کو اٹھایا گیا، اس وقت بھی لوگوں کو کوڑے مارے گئے، وہ بھی مارشل لا تھا، لیکن آج تو مارشل لا نہیں ہے، آج تو آئین موجود ہے، آج تو بنیادی حقوق موجود ہیں، آج تو کسی نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیر آئینی حکومت بیٹھی ہوئی ہے۔ آلدو یہ الگ بات ہے کہ اپنے ٹینیور کے بعد یہ غیر آئینی بن جاتے ہیں، لیکن آج تو سپریم کورٹ بھی موجود ہے، آج تو ہائی کورٹ بھی موجود ہے۔ لیکن ایک بات تاریخ میں یہ لکھ لیں، جو صورتحال ضیاء الحق کے زمانے میں، ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں تھی، جو یحییٰ خان کے زمانے میں تھی، جو مشرف کے زمانے میں تھی، آج کی سچویشن اس سے بدتر ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں چادر چار دیواری کی پامالی نہیں تھی، اس زمانے میں عورتوں کو مجبور نہیں کیا جاتا تھا کہ ان کی خواتین کو اٹھایا جائے، اس زمانے میں بچوں کو نہیں اٹھایا جاتا تھا، اس زمانے میں آپ کسی ایک پولیٹیکل فگر کو اٹھاتے تھے یا جو بھی اس کے ساتھ ظلم اور تشدد ہوتا تھا۔ لہٰذا آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی ایکسیس ہے، وہ اس کی انتہا ہے، وہ زیادتی کی آخری حد ہے۔ تو میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ آج اعتزاز احسن کی پٹیشن کی صورت میں، عمران خان کی پٹیشن کی صورت میں، آج عمران خان کے ایک اپلیکیشن کی صورت میں سب آپ کے پاس ریکارڈ اور مواد پہنچ چکا ہے۔ آج آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے، پریزرو کرنا ہے، اور لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ دینا ہے، اس لیے کہ آپ نے آئین کے مطابق اوتھ حلف دے رکھا ہے کہ آپ نے آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے، پریزرو کرنا ہے، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کرنا ہے، اور اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو تاریخ آپ کو یاد رکھے گی، کس طرح؟ جو جسٹس منیر کو یاد رکھتی ہے، جس نے نظریہ ضرورت کو ایجاد کیا، آج وہ خرابی کی بنیاد ہے۔ لہٰذا تاریخ کے موڑ پہ ہم کھڑے ہیں اور آج ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ کیا ہم نے آئین جو کہ اس وقت پریکٹیکلی معطل ہو چکا ہے، ہم نے اس کو بحال کرنا ہے؟ آج بنیادی حقوق جو پریکٹیکلی معطل ہو چکے ہیں، کیا ان کو ہم نے ریسٹور کرنا ہے؟ کیا لوگوں کو رائٹ آف چوائس دینا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کریں؟ اور اگر ہم نے یہ دینے میں کامیاب ہوئی ہماری جوڈیشری، تو لوگوں کی ایک آس اور امید ان سے بندھی رہے گی، اور اگر یہ نہ ہوئی تو جس طرح کی آج مایوسی ہے، افراتفری ہے، بد دلی ہے، تو اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ تھینک یو۔